عوام سے اظہار تشکر، کہتے ہیں کہ خواتین نے سرد موسم میں گھروں سے نکل کر فرض ادا کیا، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کریں گے۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، انتخابی اصلاحات پر کام کیا ہے، پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ لا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی سسٹم لا رہے ہیں، سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ ختم کر کے شو آف ہینڈ کے لیے ترمیم کی جائے گی، کوئی بھی برسر اقتدار حکومت ایسی اصلاحات نہیں لا سکتی۔ اور شفاف الیکشن کی کیمپین میں چلائی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوں تو جو ہارے وہ بھی مان جائے کہ ہم ہار گئے ہیں، اور جو یعنی یہ نہ ہو کہ 1970 کے بعد 1970 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا، جب جو ہارا تھا وہ مان گیا کہ ہار مانے۔ سارے پاکستان کے الیکشن کے اندر جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اور 1977 میں بلکہ الیکشن کے بعد پوری تحریک چلی، کئی لوگوں کی جانیں گئی۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ جو اصل میں نے اب بات کہنی تھی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ اب ایک ایسا تاثر ہو کہ اگلا الیکشن جو ہو، اور ابھی آزاد کشمیر کا بھی الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، یہ اب ایسا ہو کہ جو بھی ہارے وہ ہار تسلیم کرے۔ اس کے لیے ہم نے ریفارمز کی ہیں، الیکٹرل ریفارمز۔ نمبر 1، ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے۔ ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے، جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے، اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا۔ ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں، کیونکہ تقریباً 90 لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اس ملک کا بہت بڑا احساس ہے، ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسیس میں، ان کی آواز ہونی چاہیے۔ تو دو تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ، اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے گلگت بلتستان الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی مذمت کی اور جلد ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز سے گفتگو کے دوران کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا حکومتی اتحاد سے زیادہ ووٹ لینا پی ٹی آئی کی عدم مقبولیت کا ثبوت ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شیری رحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور ویڈیو لنک سے اجلاس میں شرکت۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی ایم کا اہم اجلاس اسلام آباد میں جاری۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شیری رحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے اجلاس میں شریک۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس جاری۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شیری رحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں ایک دفعہ سے پھر مل بیٹھی، جبکہ بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس میں شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اجلاس جاری ہے اس وقت بھی پی ٹی ایم کا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی صورتحال پر بھی گفتگو جاری ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم ترین اجلاس جاری۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شیری رحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شیری رحمان، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں بلاول کے جذباتی بیانات منطق اور حقائق سے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن کو شکست تسلیم نہ کرنے کی بری روایت کو ترک کرنا ہوگا، ایسا رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔
وزیر اطلاعات و سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جمہوریت کا لیکچر دینے والے جمہوری طرز عمل اپنائیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے ووٹ کو عزت دینے کو تیار نہیں۔ تمام تر سروے پی ٹی آئی کی برتری عمران خان کو مقبول رہنما دکھا چکے ہیں۔ 10 سال میں عوام کے لیے کچھ نہ کرنے والوں کو ووٹ کیسے ملتے؟ فردوس حاجی کمان کہتی ہیں کہ شکست تسلیم کرنے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہے، اپوزیشن مانے یا نہ مانے، عوام نے فیصلہ دے دیا۔ مسترد شدہ راج کماری اور بلاول تاریخی شکست پر ماتم گناہ ہیں۔ صرف وہی الیکشن شفاف نہیں ہوتا جس میں آپ کی جیت ہو۔ آپ حوصلہ کرو، ووٹ کو عزت دو۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے پاکستان نے ایڈوانس بکنگ کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی۔ وزارت قومی صحت کی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کے لیے عالمی سطح پر رابطے جاری ہیں۔ 2 ویکسین ساز اداروں سے رابطے ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کورونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نوشین حامد کے مطابق حکومت متوقع ویکسین کی ملک میں بروقت دستیابی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو گزشتہ ماہ کورونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کی تجویز دی گئی تھی۔ وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے کورونا ویکسین کی بکنگ کے لیے $100 ملین مختص کرنے کی تجویز دی تھی۔ پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز اور ضعیف شہریوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین کی فراہمی زیر غور ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر آزاد کشمیر میں 21 نومبر سے 6 دسمبر تک کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصلہ آزاد کشمیر کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ آزاد کشمیر میں کورونا کی صورتحال خطرناک حدوں کو چھونے لگی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت مظفر آباد میں کورونا کی شرح 19% تک پہنچ گئی ہے۔ کابینہ کو بریفنگ دی گئی کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں بیک وقت لاک ڈاؤن ہوگا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے شادی، بیعت، دیگر تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ تاہم مذہبی اجتماعات اور نماز جنازہ مکمل SOPs کے تحت ہوں گے۔ تمام تعلیمی ادارے، دینی مدارس، شادی ہالز، کھیلوں کے گراؤنڈ اور پارک بند رہیں گے۔ اسپتالوں میں OPD سروسز بند جبکہ ایمرجنسی سروسز جاری رہے گی۔ سیاحت پر بھی 15 دن کے لیے پابندی ہوگی۔ اجلاس میں بیرون ملک اور بیرون آزاد کشمیر مقیم کشمیریوں سے سفر نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تمام کاروباری مراکز دفاتر بند ہوں گے۔ سرکاری دفاتر میں 50% حاضری رکھی جائے گی۔ صرف لازمی خدمات کا کاروبار SOPs کے تحت جاری رکھا جائے گا۔ سندھ بھر کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق نومبر کے اختتام پر NCOC اجلاس میں معاملے پر مزید بحث ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی۔ کورونا وائرس کے باعث پہلے ہی زیادہ تعطیلات ہو چکی ہیں۔ موسم سرما کی چھٹیوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اہم خبر ہے کہ محکمہ تعلیم کے مطابق نومبر کے اختتام پر NCOC اجلاس میں معاملے پر مزید بحث ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی۔ کورونا وائرس کے باعث پہلے ہی زیادہ تعطیلات ہو چکی ہیں۔ موسم سرما کی چھٹیوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے اموات کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 33 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 7193 ہو گئی۔ مزید 2050 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 3,61,000 ہو گئی۔ 3,25,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ 29,055 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 33 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ پنجاب میں 2,492، سندھ میں 2,751، خیبر پختونخوا میں 1,315، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93، آزاد کشمیر میں 126 اور اسلام آباد میں 260 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,050 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,11,000، سندھ میں 1,56,528، خیبر پختونخوا میں 42,615، بلوچستان میں 16,449، گلگت بلتستان میں 4,461، اسلام آباد میں 24,444، آزاد کشمیر میں 5,538 مریض ہو چکے ہیں۔
دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,35,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 5,55,00,000 ہو گئی۔ 3,86,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موزی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 2,52,652، برازیل میں 1,66,000، بھارت میں 1,31,000، میکسیکو میں 99,000، ترکی میں 11,601، افغانستان میں 1,600 اور سعودی عرب میں 5,676 اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ حکومت بلوچستان نے عالمی وبا کے باعث پورے صوبے میں موسم سرما کی تعطیلات جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کہتے ہیں کہ صوبے میں موسم سرما کی چھٹیاں قبل از وقت دی جا رہی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں 1 دسمبر سے چھٹیاں ہوں گی۔ 3 ماہ کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے 1 مارچ کو کھلیں گے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ پیر صابر شاہ ایک دن قبل کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں سریکوٹ ہری پور میں ہی خود کو قرنطینہ کر لیا۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے متعلق صابر شاہ کا کہنا تھا کہ ایک دن قبل کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد اپنے گاؤں سریکوٹ ہری پور میں ہی خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے رپورٹ سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے قابل اطمینان حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے واضح طور پر پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا اور کہا تھا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مسئلہ فلسطین کے فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ پاکستان کی پالیسی قائد اعظم کے ویژن سے جڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان منصفانہ جامع اور پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان اقوام متحدہ اور OIC قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل چاہتا ہے، ایسی فلسطینی ریاست جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت ہو۔ ایسی فلسطینی ریاست چاہتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سرکاری تحائف کی خفیہ نیلامی روکنے کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ حکومت کا یہ حال ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور اپنوں کو دے۔ کیا یہ شفاف بڈنگ ہے جس کے پہلے قدم پر شفافیت نہیں رہی؟ کیا یہ سب کچھ سول بیوروکریسی ہی لینے کی حقدار ہے؟ کیا اس ملک میں باقی لوگ کیڑے مکوڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی رہنما نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ حکومت نے گلگت بلتستان میں دھاندلی کی۔ پی ٹی ایم کے سیاسی اجتماع ضرور ہوں گے لیکن SOPs کا خیال رکھا جائے گا۔ حکومت کورونا اور دہشت گردی کا خوف پھیلا کر ہمیں جلسوں سے نہیں روک سکتی۔ نفیسہ شاہ نے گلگت بلتستان انتخابات میں پارٹی موقف دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو زبردستی سیٹیں ملی ہیں۔ 6 ماہ پہلے GB میں PTI کا کوئی امیدوار نہیں تھا۔ 6 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ امیدوار بھی آ گئے اور 10 سیٹیں بھی جیت گئے؟ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گلگت بلتستان میں دھاندلی کی ہے، اس لیے حالیہ انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کورونا کا خوف پھیلا کر جلسوں سے نہیں روک سکتی۔ SOPs کا خاص خیال رکھیں گے اور جلسے ضرور کریں گے۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت۔ جج امجد نذیر چودھری رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت کی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے حمزہ شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع کر دی، جبکہ شہباز شریف کو عدالت نے حاضری سے استثناء دے رکھا ہے۔ آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ اور SP ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن سے انتقام کی بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز حکومت کا کہنا تھا کہ حکومت نے 2 سال میں کیا کیا کہ وہ اپوزیشن سے انتقام کی بجائے عوام کے مسائل پر اب توجہ دینی چاہیے۔ حکومت کو ہمیں بختر بند گاڑی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مہنگائی اور بے روزگاری موجودہ حکومت کا ہی تحفہ ہے۔
احتساب عدالت میں اسلام آباد میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے ریفرنس کی سماعت 19 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم حسین لوائی کو احتساب عدالت پیش نہیں کیا جا سکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ آئی جی پنجاب سمیت دیگر سے 24 نومبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے پولیس کو نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں 10 ڈرائیورز ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ہم حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے لگائے گئے دھاندلی کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اب کام کرے گی اور گلگت بلتستان کی عوام کو سہولیات فراہم کرے گی۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پرامن طریقے سے انتخابات کا عمل مکمل ہوا۔ اب پی ٹی آئی نے آگے کام کرنا ہوگا اور گلگت بلتستان کی عوام کو سہولیات فراہم کریں گے۔ علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں 10 ڈرائیورز ہیں جن کو اپنے ہی مفادات کی فکر لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مریم نواز انتخابات کے دنوں میں نواز شریف بیانیے کو ہی دہراتی ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پی آئی اے کے 3500 ملازمین کو رضاکارانہ طور پر ریٹائر کرنے کے فیصلے کی اصولی منظوری دے دی۔ فیصلے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں قومی ایئر لائن پی آئی اے کے 3500 ملازمین کے لیے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم کی اصولی منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں 12 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی جائے گی۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے پی آئی اے کو سالانہ 4 ارب روپے کی بچت ہوگی، جبکہ فیصلے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ ای سی سی نے کامیاب جوان پروگرام کے لیے 5 کروڑ 30 لاکھ، جبکہ وزارت داخلہ اور دفاع کے لیے بھی تکنیکی گرانٹس منظور کر لیں۔ پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر پیش کر دیے گئے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر پیش کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دی گئی۔ سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی مہم جوئی اور اقدامات سے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے نون لیگی رہنماؤں رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، رانا مشہود اور رانا مبشر سمیت 37 سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی۔ مقدمات کے اندراج کی منظوری ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی، جن میں سیاستدانوں کے خلاف تحقیقات کی منظوری دی گئی۔ ان میں شیخ روحیل اصغر، سہیل شوکت بٹ، غزالی سلیم بٹ، ملک محمد افضل ہنجا، ملک محمد اجمل ہنجا، میاں ریاض، عباد اللہ خان، رانا محمد عظیم، اشرف عباس ڈوگر، ریاض گوراہیا اور میاں ذوالفقار سمیت دیگر شامل ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کے مطابق بعض اراکین اسمبلی پر سرکاری زمینوں پر قبضہ کرانے اور بعض پر مختلف منصوبوں میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ ثبوتوں کی روشنی میں مقدمات درج کر کے ملوث افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سنجیدہ اور روبدار کرداروں کے لیے مشہور ملنسار ہنس مکھ شخصیت کے مالک اداکار شفیع محمد کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شفیع محمد نے بے شمار ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں لازوال اداکاری کے
کاچو کے رہائشیوں کا بنیادی سہولیات نہ ملنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ہمیں گزشتہ کئی دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پی پی کے حکومت ہے، ہمیں ہر بار مکمل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہر بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ تعلیم کی سہولت، نہ علاج کروانے کے لیے کوئی اسپتال ہے۔ جبکہ مظاہرین نے ایم این اے دادو اور ایم پی اے جوہی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گاؤں کو اسکول، اسپتال اور پینے کے صاف پانی کی سہولت دی جائے۔ ملک بھر کی طرح پیروسن میں بھی سردی کا موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے ہفتہ بازاروں کا رخ کر لیا، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عام چیزیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں لیاقت جمالی کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح پیروسن شہر میں بھی سردی کا موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے سردی سے بچنے کے لیے کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے ہفتہ بازار کا رخ کر لیا۔ مزید شہریوں کا کہنا تھا کہ پیروسن کورکی ہاجانہ میں لگی ہفتہ بازار سے غریب دہاڑیدار طبقہ آسانی سے سردی کی موسم کی خریداری کر سکتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہی چیزیں مارکیٹ میں مہنگے داموں پہ مل رہی ہیں، جبکہ بازار میں ہفتہ بازار میں سستے داموں پہ موجود ہیں۔ مزید شہریوں کا کہنا تھا کہ لنڈا بازار غریب عوام کو بہت ریلیف دیتا ہے۔ شہریوں نے مارکیٹوں میں اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لنڈا بازار کی طرف آئے ہیں۔ شہریوں نے سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایسی بازاریں لگائی جائے تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں گوجر سے، جہاں پر سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کے اقدامات کے پیش نظر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ نوشہرہ ورخان پولیس نے گاڑی کے خفیہ خانوں سے 10 کلو گرام چرس برآمد کر کے وینو صوبائی گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے اپنے نمائندے علی احمد بٹ کی اس رپورٹ میں۔ سٹی پولیس آفیسر سرفراز احمد فلکی کے احکامات کے پیش نظر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلہ میں تھانہ نوشہرہ ورخان پولیس نے علاقہ غیر سے گاڑی کے خفیہ خانوں میں منشیات چھپا کر گجرانوالہ سمگل کرنے والے وینو صوبائی گینگ کے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے اعلیٰ کوالٹی کی 10 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ ایس ڈی پی او نوشہرہ ورخان چودھری ہاشم محمود گجر کے مطابق ملزمان عبد الرحمان اور جمال خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کی رہائشی ہیں اور علاقہ غیر سے منشیات لا کر گجرانوالہ اور اس کے گردنواح میں فروخت کرتے تھے۔ سی پی او صاحب گجرانوالہ جناب سرفراز احمد فلکی صاحب کی ہدایات کے پیش نظر پورے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انہی ہدایات کے پیش نظر تھانہ نوشہرہ ورخان نے ایک بہت بڑا گروہ جس کے 2 کارندے جو کہ کے پی کے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے رہائشی ہیں، ان کی گاڑی سے کے خفیہ خانوں سے 10 کلو چرس برآمد کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ میری عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ جناب سی پی او صاحب گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی صاحب کا اس کیمپین میں بھرپور ساتھ دیں اور منشیات فروشوں پر کڑی نظر رکھیں۔ جو ہی کوئی ان کے متعلق اطلاع ملے تو گجرانوالہ پولیس کو اطلاع دیں اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ شہریوں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈی ایس پی نوشہرہ ورخان چودھری ہاشم محمود گجر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ چکوال میں گھریلو جھگڑے پر خامن نے بیوی کو قتل کر دیا، ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ چکوال کی تحصیل تلاگنگ میں تھانہ صدر کے علاقے اقوال میں قتل کی لرزہ خیز واردات سنگ دل خامن نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ متعدد افراد بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ زخمی کو ٹی ایچ کیو اسپتال تلاگنگ منتقل کر دیا گیا۔ کبیروالا میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق، خاتون کے ورثہ کا ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کبیروالا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو بخار کے باعث علاج کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کبیروالا لائے تھے، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے معمولی ٹریٹ کرتے ہوئے وارڈ میں داخل کر دیا اور ہم سے بھاری مالیت کی ادویات باہر سے منگواتے رہے، مگر مریضہ کو کوئی افاقہ نہ ہونے پر اس نے ڈاکٹروں سے بات کی تو وہ غصے میں آ گئے۔ ڈاکٹرز نے تصدیق کرتے ہوئے مریضہ کو تشویشناک حالت کے باوجود اسپتال سے نکال دیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیوال اور نشتر ملتان علاج کے دوران گزشتہ روز مریضہ جاں بحق ہو گئی۔ لیا کے تھانہ کوٹ سلطان کی حدود میں سونے کے 2 تاجروں کو قتل کر کے 1 کلو سونا لوٹنے والے گروہ کے 8 اراکین گرفتار، ملزمان سے 83 لاکھ روپے کا مال مسروقہ سونا اور چاندی برآمد کر لیا گیا۔ لیا کے تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے 1 ماہ قبل صرافہ بازار میں ملتان سے آئے سونے کے 2 تاجروں محمد اعظم اور وحید الرحمان کو قتل کر کے 1 کلو سونا اور 3 کلو چاندی لوٹنے والے گروہ کے 8 اراکین گرفتار کر لیے ہیں۔
ملزمان سے 83 لاکھ روپے مالیت کا 828 گرام سونا اور 3 کلو چاندی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والے 3 موٹر سائیکل اور 7 پسٹل بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان امتیاز اور عثمان کا تعلق بہاولپور، زاہد کا رحیم یار خان، مہران، علی احمد، اختر، عدنان اور ذوالقرنین کا تعلق کوٹ سلطان سے ہے۔ ڈی پی او لیا کے مطابق ملزمان نے واردات سے پہلے جائے وقوع پر 3 دفعہ ریہرسل بھی کی، جبکہ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کرنے والی ٹیم میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ اوکاڑا میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اوکاڑا میں زمین کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا، جس میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیب شیخ سے۔ جی سہیب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ اوکاڑا کا علاقہ ہے، تھانہ صدر کا۔ یہاں پہ جو ہے بااثر زمیندار نے جو ہے وہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خواتین کو بالوں سے گھڑیستے ہوئے بازار میں لے آئے اور ان کو بری طرح جو ہے وہ مارا پیٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ اس میں جو ہے ملزمان میں شامل ہیں شہزاد منیر، مغل نیاز، شان اور دیگر 5 مسلح افراد۔ انہوں نے جو ہے وہ کافی یہاں پہ خوف و ہراس علاقے میں پھیلایا اور ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا۔ اہل علاقہ کا پولیس سے مطالبہ ہے کہ وہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کریں، تاہم ابھی تک بہت شکریہ سہیب، آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گوجرانوالہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے بیوی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی کے درمیان بیٹی کی سالگرہ پر معمولی جھگڑا ہوا تھا۔ ملزم نے مقتولہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ گوجرانوالہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے بیوی کو قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی کے درمیان بیٹی کی سالگرہ پر معمولی جھگڑا ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کے اپنے آبائی گاؤں بارتھی میں علماء کرام کی قیادت میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کے اپنے آبائی گاؤں بارتھی میں علماء کرام کی قیادت میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس میں قبائلی عمائدین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ریلی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کے گھر کے باہر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد شفیق نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے رپورٹ کریں گے مدثر ابان۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد شفیق نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین میں شان رحمت العالمین کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں موجودہ دور میں جس ظلم و ستم اور استحصال کا شکار ہے، اس سے نجات کا واحد ذریعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی معاشرے اور دنیا کی کرامت انسان بن سکتے ہیں۔ قبل عظیم میونسپل کمیٹی فالیہ کے زیر اہتمام ہفتہ رحمت العالمین کے حوالے سے خطاطی مقابلے میں 10 نامور خطاط نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نام پر خطاطی کے حوالے سے اپنی بہترین فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ساجد منیر کلیار نے کہا کہ موجودہ حکومت کا اسلامی خطاطی کو ہفتہ شان رسالت میں شامل کرنے کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کو اسلامی خطاطی سے روشناس کرانا ہے اور اس فن کو مزید آگے بڑھانا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس فن سے استفادہ حاصل کرتی رہیں۔ مدثر امان، ٹی وی ٹوڈے نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ لودھرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی ہدایت پر ضلع میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور شان انداز میں منانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر عمران قریشی کی سربراہی میں ریسکیو آفس سے ضلع کونسل تک ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے ریلی کے شرکا سے خطاب میں کہا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔
ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مقصد دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت سے آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ایک راز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے جڑا ہے۔ میونسپل کمیٹی جہانیہ میں تحریک منہاج القرآن کے اہتمام میلاد کانفرنس منعقد کی گئی۔ میلاد کانفرنس میں ملک کے نامور نعت خوانوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور منہاج علماء کونسل انٹرنیشنل کے اسکالر علامہ شکیل احمد ثانی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت النبی بیان کرتے ہوئے فرزندان اسلام کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ اس موقع پر علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شب بھر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ دیپالپور میں بھی پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور رانا اورنگزیب نے کی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر آفس اور میونسپل کارپوریشن دیپالپور کے ملازمین سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی اور تاجر برادری سمیت صحافی برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری سطح پر ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کریم کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اوکاڑا میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ڈی پی او فیصل شہزاد کی زیر صدارت پولیس لائن میں شان رحمت سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اوکاڑا میں بھی ہفتہ شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پولیس لائن میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی زیر صدارت سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سرکل کے ڈی ایس پی، سیاسی سماجی رہنماؤں اور پولیس کے جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں علماء کرام نے شان رسالت بیان کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔